سینیٹر صاحب، ناصر صاحب کے پاس جانے سے پہلے میں تھوڑا سا آرگیو کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ. پلیز ناراض مت ہونا، پی ٹی آئی والے ناراض بہت ہو جاتے ہیں مجھ سے. مجھے آپ کو یاد کروانا ہے کہ آپ کے دور میں ہائیسٹ ڈبل ڈیجٹ انفلیشن تھی. آپ نے ان چیکڈ ایکسپورٹ کی اجازت دی تھی جس کی وجہ سے ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑا تھا. آپ لوگوں نے 4 سال میں 4 فائنانس منسٹر چینج کیے تھے. 19 ٹریلین کا ڈیٹ 4 سال میں تھا. آپ نے ٹیکس ریفارمز نہیں کی، وہ پی ایم ایل این بھی خیر نہیں کر سکی. سرکولر ڈیٹ 2021 تک 2.3 ٹریلین تھا. انڈسٹری اسٹیگننٹ تھی اور آئی ایم ایف کے ساتھ بھی آپ نے مس مینج کیا تھا جس کے بعد پاکستان ڈیفالٹ پہ جا رہا تھا. اس کا جواب آپ دیجیے گا، لیکن ابھی میں ناصر صاحب کو شامل کروں. آپ یہ باتیں آپ نے کر دی. وہ رستو تھا یہ آپ کی بات 9 مہینے میں 9 دن میں آ کے ہم نے پاکستان کو ادھر لے جانا ہے. ادھر سے بلین آئیں گے، ادھر سے آئیں گے. 3 انہوں نے اپنے وہ وزیر خزانہ چینج کیے. اتنا برا ہو گیا کہ آئی ایم ایف سے کہتے تھے ہم نہیں جائیں گے. لیٹ گئے. جاتے جاتے جب ان کے خلاف ووٹ ہم لوگ کانفیڈنٹ ہے 10 روپے پیٹرول کے پتہ نہیں کتنا سستا کر کے جان بوجھ کے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کہا. اور اس نے کہا میں مائنڈ بچھا کے جا رہا ہوں، پاکستان اب ٹھیک نہیں ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں، ان کو کیا لگے پاکستان سے. ہاں یہ بات ضرور ان کو کہ یہ تو ایک فورس بنا رہے تھے، رہائی فورس. عید کے بعد نہیں چھوڑیں گے، ہم نے نکلنا ہے. بن رہی ہے. کدھر ہے وہ پوچھتے ہیں. اچھا ان سے پوچھیں وہ کدھر ہے رہائی فورس. تو یہ لوگ ہیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. پاکستان بہتر ہوا ہے، خوش ہوں. اپنی جماعت خود ٹھیک کر لیں، اپوزیشن کا کردار ادا کریں. اسمبلی میں بیٹھے محمود خانہ چکزئی جو ان کی جماعت کا بھی نہیں، آپ اس کو بھی یہ نہیں بولنے دیتے. پشاور میں جلسہ کیا، اس کو نہیں بلایا. یہ ان کی حالت ہے. وہ ان کو صرف ایک میری یہ نصیحت ہے کہ بھائی پاکستان جب بہتر ہو، آپ خوش ہوں، ساتھ کھڑے ہوں. ہاں آپ اپوزیشن کا کردار ادا کریں. جہاں حکومت کی کوئی بات ہو آپ بولیں. یہ بھاگ جاتے ہیں، یہ سارے کمپرومائز ہیں. چلیں انہیں پریسائزلی میں آپ دونوں کو شامل کروں گی سب سوالوں پہ. سینیٹر صاحب، کیا ٹی ٹیپ کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ان کے اکٹھی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اختلافات دور ہو گئے ہیں؟ چکزئی صاحب جو ناراض تھے، مردان جلسے میں بھی نہیں تھے، اب ٹھیک ہے سر؟ دیکھیں مردان جلسے میں میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی وجہ ناراضگی تھی. اس میں میرے خیال میں کوئی ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی، اس کی وجہ تھی. کوئی ناراضگی نہیں تھی جو میری اس میں لحاظ سے تو کوئی ناراضگی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز ہے. نمبر 2، آپ نے جو فگرز بتائی ہے نا، میں آپ کو رفلی بتا دیتا ہوں. جب ہم لوگ آئے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم لوگوں نے ڈیلے سٹارٹ کیا تھا. دیٹ واز ناٹ گڈ. اور اس میں 6 مہینے کا ڈیلے ہوا تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آئی ٹوٹلی ایگری ود دیٹ تھنگ. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو ہاں بالکل پرابلمز ہمارے آئے تھے. ہمارا پہلے سال میں جب ہم لوگ آئے تھے تو آلموسٹ 5. سینیٹر صاحب، وہ آپ کا جواب، ایک آپ کا جواب تھا، ایک میں نے آپ کو تھوڑا آرگیو کیا تھا. تھوڑا سا آگے بڑھتے میں آپ سے کچھ آپ کے جلسے کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں آپ کو ایک منٹ ہے جو نا، میں آپ نے جب ایک سوال کر دیا تھا تو اب اس کا مجھے یہ تو بتانا ہے، ریبٹل تو دینا ہے نا، کہ جب ہم جا رہے تھے، جب ہمیں نکالا گیا تھا، غلط طریقے سے نکالا گیا تھا، تو ہماری جو اکنامک گروتھ تھی اس میں ہماری لارج اسکیل انڈسٹری 11.6% سے گرو کر رہی تھی. آپ نے جس چیز کی بات کی تھی وہ ان چیکڈ امپورٹس کی بات کر رہے تھے. یہ یاد رکھیں، جب میں انڈسٹری لگاتا ہوں اس وقت جتنے بھی، اگر آپ کبھی جائیں یہ اس طرف فیصل آباد کی طرف جائیں، جن کے 100 لوم تھے انہوں نے 200 لوم پہ چینج کر دیے تھے. جنہوں نے 200 لوم تھے انہوں نے 400 پہ کر دیے تھے. ڈبل کر رہے تھے. آپ کی جو ایکسپورٹس تھی کاٹن کی اور ساری آپ کی جو ایکسپورٹس تھی وہ سب سے زیادہ ہو رہی تھی. لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ مس مینجمنٹ تو کی تھی نا، جو سبسڈی دے دی تھی. کوئی مس مینجمنٹ نہیں ہوتی ہے. ہم لوگوں نے تقریباً 460 یا 450 بلین روپیز کا ہمارے پاس جو آپ کا ٹارگٹ ہوتا ہے نا، جیسے ان کا ٹارگٹ تھا کہ ٹیکس کلیکشن یہ 610 بلین کم ہے، ہم لوگ 460 بلین پلس پہ جا رہے تھے. جب ہم پلس پہ جا رہے تھے تو 3 مہینے رہ گئے تھے. ان 3 مہینوں کے لیے ہم نے وہ 460 بلین کو ایز کیا کہہ سکتے ہو اسے سبسڈی کر کے لوگوں کو دے دی تھی. میں نے ٹارگٹ دیے ہوئے آپ کو کہ جی میں نے اس سال میں 500 روپے کماؤں گا. اگر میں 600 روپے کما رہا ہوں تو 100 روپے اگر میں نے اپنے عوام کے نام کر دیا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ ان لوگوں نے جسٹ بیکاز دے کوڈ ناٹ مینج اٹ. اور جو عمران خان نے کہا تھا کہ یہ جو ملک وہ جائے گا ڈیفالٹ پہ جائے گا، ان کے الفاظ دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں. انہوں نے کہا تھا آپ نے ہماری حکومت ہٹا دی ہے، ان سے یہ سنبھلے گا نہیں، یہ لوگ اس حکومت کو ڈیفالٹ پہ لے جائیں گے. اور اب یاد رکھیں، آج بھی پاکستان کی معیشت بھی نیگیٹو ہے.
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में भी ठीक है सेनेटर साहब, आपका जवाब आ गया। जलसे का क्या करेंगे? लाहौर में आप जलसा नहीं कर सके, लियाकत बाग में जलसा करना था, फिर मुज़ाकरात भी नहीं शुरू हो सके, कब करेंगे आप? मुझे एक बात बताएं, देखें इस तरह है, दो चीजें हैं। अगर मैं अब ये कैच 22 सिचुएशन है, अगर मैं इनसे कहता हूं कि मुझे जलसे की इजाजत दे, ये लोग वन प्रीटेक्स्ट और अदर प्रीटेक्स्ट नहीं देते। उसकी वजह ये कि इनको डर है हमसे। देखिए, हम बगैर इमरान खान, बगैर फर्स्ट ईयर लीडरशिप के हम लोग इतने बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। ये लोग निकाल के ले आए ना। इनकी ईदें कहाँ होती है? लंदन में होती हैं। इनकी ट्रीटमेंट्स कहाँ होती है? लंदन में होती हैं। इनकी ट्रीटमेंट्स कहाँ होती है? स्विट्जरलैंड में होती हैं। इनका पाकिस्तान से ले देना क्या है? ठीक है सेनेटर साहब, ये मैं आती हूँ। सेनेटर साहब क्विकली प्रिसाइजली हमें वाइंड अप आखिरी बात, इनका एक नारा होता था, जो खाता है वो लगाता भी है। हम लोगों के बच्चों का ये खाते और अपने बच्चों पे लगाते हैं। सर आपने ना खाया ना लगाया सर, ऐसे कर लें। अगर लगाते तो सर वो भी नजर आ जाता। हम बिल्कुल नहीं खाते। हम लोगों ने चलिए ऐसे कर लेते हैं। 190 मिलियन मैंने खाया है ना। प्लीज ये सब इसी मुल्क में एक आपके अंदरूनी इख्तिलाफात के बारे में बताएं। सलमान अकरम राजा ने कहा है वो व्हाट्सएप ग्रुप से निकल गए हैं पीटीआई के, फिर फिरदौस शमीम से भी उनका लड़ाई हुई है। एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें कारकुनान कह रहे हैं कि जी आप लोग नहीं इमरान खान को बाहर निकाल सकते, नहीं संभाल सकते। ये सब क्या हो रहा है? देखिए जी, इमरान खान को इस तरीके से बाहर कोई नहीं निकाल सकता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट्स माय ऑनेस्ट ओपिनियन। मेरे नहीं ख्याल के कोई अगर 5 छोड़े 10 लाख बंदा भी चला जाए, वो जेल तोड़ के उनको निकालना, वो खुद भी नहीं है। वो कभी भी, उन्होंने खुद कहा हुआ है कि मैं अपना लीगल बैटल लड़ के बाहर निकलूंगा। ये इमरान खान के अपने अल्फाज है। ठीक है, लीगल ठीक है। मुझे सेनेटर साहब रिहाई फोर्स की तरह नहीं, मैं जवाब दे दे। अच्छा, आप खुद पूछ ले। मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करने, जस्ट वन सेंटेंस। देखिए, आपने इतना टाइम दे दिया उन लोगों को जिनको आज आप कम नहीं है। आज आप बात ये है कि इनके पास कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा चुका था। अगर हमने इनको नो कॉन्फिडेंस के जरिए ना हटाते, आप मुझे बताएं फिर पाकिस्तान की सब सियासी बातें निकाल दिया। एक बात है, ये लोग झूठ बोलते हैं, इसके अलावा कुछ है इनके अंदर इंतशार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।